ابھی اگلا مہینہ جو شروع ہونے لگا ہے ذوالحجہ کا مہینہ، تو اس کے ابتدائی عاشرہ کے فضائل اور احکامات کے حوالے سے تھوڑی سی بات سمجھ لیجئے۔ جب بات سامنے آ جاتی ہے تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان عملی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کرتا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ ذوالحجہ کے اس عاشرہ کے یعنی پہلے ابتدائی 10 دنوں کے اعمال ہمیں معلوم ہو جائیں، تاکہ ہم لگن کے ساتھ ہم تن گوش ہو کر عبادات میں مشغول ہوں، اور بجائے اس کے کہ فضول اپنے ان اوقات کو ضائع کریں فضول تلقات میں، تو بہتر یہ ہے کہ اپنے ان اوقات کو ہم قیمتی بنائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، کوئی دن بھی اللہ کے نزدیک زیادہ عظیم اور پسندیدہ نہیں ہے جن میں کوئی عمل کیا جائے ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کے مقابلہ میں۔ تو تم ان 10 دنوں میں تحلیل، تکبیر اور تحمید کی کثرت کیا کرو، یعنی لا الہ الا اللہ، الحمدللہ اور سبحان اللہ، اللہ اکبر، ان اعمال کی کثرت کیا کرو۔ مسند امام احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور ایک روایت کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی عمل زیادہ پاکیزہ اور اجر کے اعتبار سے عظیم نہیں، اجر کے اعتبار سے زیادہ عظیم نہیں اس نیک عمل کے مقابلے میں، اس نیک عمل کے مقابلے میں جسے انسان ذوالحجہ کے پہلے عاشرے میں کرتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اس سے افضل نہیں ہے؟ فرمایا جہاد کرنا بھی اس سے افضل نہیں، سوائے اس آدمی کے جو جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلا، جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلا، اور ان میں سے کوئی چیز بھی لوٹ کر نہ لایا، یعنی وہ شہید ہو گیا، اس کا مال بھی خرچ ہو گیا اور اس کی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو گئی۔ تو چونکہ شہید کا تو اپنا ایک درجہ ہے، تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ذوالحجہ کا یہ ابتدائی عاشرہ اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے۔ تو اس میں نیک اعمال کی کثرت، اور خصوصاً اس کے اندر روزے کا اہتمام، جیسے کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک تمام دنوں کے مقابلہ میں عاشرہ ذوالحجہ کی عبادت زیادہ محبوب ہے، اور فرمایا کہ ان دنوں کا جو روزہ ہے، ایک دن کا روزہ سال کے روزے کے برابر ہے، ایک دن کا روزہ سال کے روزے کے برابر ہے۔ اور پھر اس میں خصوصاً جو 9 ذی الحجہ ہے، عرفہ کا دن جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ ایک سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو اس لیے اہتمام کرنا چاہیے کہ غیر ضروری تعلقات کو چھوڑ کر اپنی کاروباری مشغولیات کو بھی کم کر کے، اور دیگر جو مصروفیات یا تعلقات ہیں ان کو کم کیا جائے، اور لگن کے ساتھ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں وقت گزارا جائے، اور ہم تن اللہ کی یاد میں مشغول رہیں، ذکر کے ساتھ، فکر کے ساتھ، تسبیح کے ساتھ، تحمید کے ساتھ، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تلاوت قرآن، صدقہ خیرات، نفلی نمازیں، نفلی روزے، اور ایسے ہی اس سے ہٹ کر صدقات خیرات کے اہتمام۔ تو جتنی عبادت ہو سکے، رات کے وقت کچھ نہ کچھ عبادت کر لی جائے، تو عبادت کا اہتمام کیا جائے، تاکہ یہ جو ابتدائی عاشرہ ہے، اس کی جو عبادت اور فضیلت ہے، یہ ہم سب کو حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے حقوق ادا کرنے کی، جس طرح حق ہے اس ترتیب سے سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ گزارنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔